بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھیں چینل دی پوائنٹ، میں وحید عزیز آپ سے مخاطب ہوں۔ علی کیا ہیں یہ نطق پیمبر بتائے گا، دریا کا سارا زور سمندر بتائے گا۔ آج ہم جن عظیم شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں، عالم اسلام میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم وہ شخصیت ہیں جنہوں نے آنکھ کھولی تو جو دیدار کیا وہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ روایت بیان کی جاتی ہے کہ آپ کی والدہ مکرمہ حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد جب کعبہ کی دیوار شق ہوئی اور اس میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت ہوئی تو آپ بہت صحت مند تھے۔ جب کعبہ کی دیوار سے آپ باہر آئیں تو پریشان تھی، اس لیے کہ بچے کی جو پیدائش ہوتی ہے فطری طور پر وہ اپنے چہرے کو منہ کے ادھر گھماتا ہے کہ اسے کچھ ملے کھانے کے لیے، کھانے سے مراد ہے کہ پینے کے لیے جو وہ اس کو ڈائجسٹ کر سکتا ہے۔ تو وہ ایسا نہیں کر رہے تھے اور نہ ہی آنکھ کھول رہے تھے اور ظاہری طور پر صحت مند بھی تھے۔ ماں کی پریشانی جو ہے وہ درست تھی۔ باہر آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آتے ہوئے دکھائی دیے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا۔ آپ قریب آئے، کہا کہ دیکھو مجھے بیٹا ہوا، لیکن نہ تو یہ آنکھ کھول رہا ہے اور نہ ہی یہ کچھ تقاضا کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ یہ مجھے دے دو، یہ میرا بھائی ہے، میرے بازو ہیں۔ اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو اپنی گود میں لیا تو آپ نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ اس طرح جو پہلا چہرہ دیکھا آپ نے، جو دیدار کیا، جو آپ کی آنکھیں آپ کہنے سیراب ہوئی اس دیدار سے، تو وہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ عظیم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعب دہن سے آپ کو گٹی تھی، جسے ہم پنجابی میں گڑتی بھی کہتے ہیں۔ اس طرح آپ کہہ لیجئے کہ جو آپ کو میسر آیا نگلنے کے لیے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعب دہن کی صورت میں، اور جو آپ نے چہرہ پاک دیکھا وہ بھی آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھا۔ اسی لیے آپ 8 برس کے تھے یا 12 برس کے، روایت میں مختلف باتیں کی جاتی ہیں، لیکن جتنی بھی سال عمر تھی، بچپن تھا آپ کا، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی تھی کہ اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، میرے بازو کمزور ہیں، لیکن میں آپ کے لیے تلوار اٹھا سکتا ہوں، میں آپ کے لیے ڈھال بن کے کھڑا ہو سکتا ہوں۔ اور پھر آپ ڈھال بن کر کھڑے ہوئے، آپ نے قدم قدم پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح پروٹیکٹ کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ آپ کے والد مکرم کی بڑی خدمت ہے، وہ خاتم النبیین کو جس طرح انہوں نے پروٹیکٹ کیا، اس کے بعد آپ نے وہی تسلسل جاری رکھا، یہ اعزاز کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور آپ جلالی طبیعت کے حامل تھے، لیکن اللہ نے اس جلال میں وہ علمی کیفیات بھری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو باب العلم قرار دیا۔ آپ علم کا دروازہ ہیں، علم کے وہ راستے جتنے بھی ہیں وہ دروازے سے گزر کر جاتے ہیں۔ آپ باکمال عالم ہیں، ایسے باکمال عالم کہ جنہوں نے ہر موضوع پر جو ہے دین کے دائرے میں رہ کر تحقیق کی صورت میں باتیں بیان کی اور آنے والی نسل کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کی۔ اسی طرح جنگی میدان میں آپ نے جو کارنامے انجام دیے، آپ کی جرت، آپ کی بہادری، آپ کی شجاعت کو دیکھتے ہوئے آپ کو شیر خدا کا لقب ملا۔ آپ نے خیبر کو فتح کیا اور خیبر کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ لیا، اور پھر اسی دروازے کو ایک ہاتھ سے ڈھال بنا کر دوسرے ہاتھ سے تلوار لے کر لڑتے رہے، اور جب جنگ ختم ہوئی تو آپ نے دروازے کو اپنے سر سے گھما کر پرے پھینک دیا، اور پھر روایت میں ہے کہ 80 لوگوں نے اس دروازے کو ہلانے کی کوشش کی لیکن وہ ہلا بھی نہیں پائے۔ یہ قوت کا عالم ہے آپ کی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی پوری زندگی جو ہے وہ ایسے ایثار سے بھری ہوئی ہے کہ جہاں آپ نے قدم قدم پر اسلام کی خدمت کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کی پیروی کی۔ آپ اسلام کے خلیفہ چہارم بھی ہیں، اور پہلے 3 خلفاء کے ساتھ بھی
آپ مشاورت میں شامل رہے اور آپ نے دین کی خدمت کی، اور پھر جب آپ کا دور آیا، اگرچہ مشکل دور تھا اور مختصر بھی تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ عدل و انصاف میں آپ کی نظیر نہیں ملتی، بہترین فیصلہ کرنے والے تھے۔ بہت سے ایسے فیصلے ہیں۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے ایک فیصلہ کیا، اور آپ نے فیصلہ کر کے کہا کہ اگر آج علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یعنی آپ نے فیصلہ اتنا شاندار کر دیا تھا۔ یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ یہ خلفائے راشدین آپس میں بہت قریب تھے، محبت تھی ان میں۔ یہ جو ہماری تقسیم ہے، یہ ہماری خطاؤں، اپنی غلطیوں اور اپنی تحقیق کی کمی کی وجہ سے ہے، ورنہ ان لوگوں کے درمیان محبت تھی، اس لیے کہ یہ پیروکار تھے اس عظیم شخصیت کے جو پوری کائنات کے لیے مشعل راہ ہیں اور ہدایت کا سرچشمہ ہے، جن کی نگاہ اٹھی تو ابوبکر کو صدیق بنا دیا، عمر بن خطاب کو فاروق بنا دیا، عثمان کو غنی اور حضرت علی کو مولا بنا دیا۔ غدیر کا مقام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، میں تم میں سے کس کا مولا ہوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے ہاتھ بلند کر دیا، اور پھر سارے صحابہ جو موجود تھے وہاں سب نے ہاتھ بلند کیے، تو آپ نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ وہ اعزاز ہے جو آپ کی ذات کے سوا کسی کو نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میرا بھائی علی اور آخرت میرا بھائی علی ہے۔ یہ تھوڑے اعزاز کی بات نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے بہت سے اعزازات ہیں۔ یہ چند لمحوں کی ویڈیوز تو معمولی بات ہے، زندگیاں کم ہیں آپ کے اوصاف بیان کرنے کے لیے۔ بچپن سے لے کر اپنی آخری عمر تک دین کو آپ کی تلوار سے، آپ کے دماغ سے اور آپ کے اثار سے جو فائدہ پہنچا، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو قریب 21ویں رمضان شہادت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے۔ آپ کو شہید کرنے والا جب آیا تو صبح فجر کا وقت تھا، اور آپ کے انتظار میں وہ لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ آپ نے گزرتے اسے ٹھوکر لگائی پاؤں سے۔ اس کا مطلب یہ تھا جس کام کی رہے وہ کام تو کر دو، جو کرنے کی رہے وہ کام تو کرو۔ آپ واقف تھے اس بات سے، اور کچھ روز پہلے اس شخص آپ کو ملا بھی تھا، تو آپ نے اس کی تواضع باقاعدہ شربت سے کی اور بتایا کہ یہ شخص جو ہے یہ میرے قتل کا سبب ہوگا۔ اور پھر دوسری رکعت میں اس نے کچھ زخم لگایا۔ آپ کو اس بات کا افسوس نہیں تھا کہ اسے زخم لگایا، اس بات کا افسوس تھا کہ کم سے کم عبادت تو پوری کرنے نہیں دیتا، اس لیے کہ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ آپ کو بہت سے اعزازات جہاں ملے، یہ بھی اعزاز حاصل ہے آپ کو کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود اقدس میں سر رکھے ہوئے تھے، تو سورج جو تھا وہ غروب ہونے کے قریب آ گئی، ڈوب رہا تھا، تو وقت عصر جا رہا تھا، آپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا اور پوچھا کہ کیا ہوا، تو کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں تھا، سورج غروب ہونے کے قریب آ گیا، میری نماز قضا ہونے کے قریب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسکرائے اور کہا کہ اللہ تو جانتا ہے علی تیری اور تیرے رسول کی خدمت میں تھا، اس سورج کو واپس پلٹا دے۔ اور آپ نے اپنی انڈیکس فنگر اٹھائی، شہادت والی انگلی، اور سورج واپس پلٹایا۔ اس روایت کو حضرت اسماء بنت امیس نے روایت کیا۔ اب اگر اس طرح کا دیکھا جائے تو وہ جو رکعت ایک مس ہوئی، تو آپ نے آخر میں بھی بات کہی تھی کہ مجھے افسوس اسی بات پر ہے۔ ایک تو اس بات پر افسوس ہے کہ سارے مجھے عرب میں کیسے شخص نظر نہیں آیا تھا جو میری ذوالفقار کے سامنے ٹھہر جاتا اور مجھ سے مقابلہ کرتا، خواہش نہیں میری۔ پھر یہ بھی رہا، اور اس بات پہ بھی افسوس رہا، میری خواہش ادھوری رہی کہ اس روز وہ مجھے بے شک زخم لگا دیتا لیکن میری نماز تو مکمل ہونے دیتا۔ آپ نے تین جگہ بات کہی کہ میری 3 خواہشات ادھوری رہی۔ خطبہ دے رہے تھے، خطبہ مکمل نہیں ہوا تھا، اسے خطبہ شکیہ کہا جاتا ہے، تو آپ نے کہا کہ کاش آج میری بات مکمل ہو جاتی تو دین ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہوتا۔ اور دوسرا آپ نے کہا کوئی مکہ میں یعنی عرب میں میری تلوار کے سامنے ٹھہر سکتا۔ پہلی بات علم کی، دوسری بات بہادری کی، تیسری بات آپ نے کہی کہ کاش میری نماز مکمل ہونے دیتا۔
جو رکعت رہ گئی وہ مکمل ہونے دیتا عبادت کی بات کو غور کیجئے گا. خواہشات کیا تھی؟ علم کی خواہش، بہادری کی خواہش. تیسری خواہش کیا تھی؟ تیسری خواہش عبادت کی. اب سوچئے کعبہ سے لے کر مسجد تک کا سفر جو مولا علی کا گزرا، اس سارے سفر میں اللہ کے گھر سے اللہ کے گھر ہی میں سفر ختم ہو گیا. اللہ گھر سے سفر شروع ہوا، اللہ کے گھر میں ہی ختم ہو گیا، اور علم کے ساتھ شہادت کا عہدہ ملا. انسان کی بہترین زندگی وہ ہے جو عالموں کے ساتھ گزر جائے، علم حاصل کرنے میں گزر جائے اور وہ علم کے مرتبے پر فائز ہو جائے. اس سے اعلیٰ زندگی کوئی نہیں ہو سکتی اور اس سے اعلیٰ موت کوئی نہیں ہو سکتی کہ انسان اللہ کے راستے میں یعنی منافقین کے ہاتھوں یا ایسے لوگ جو حق کے خلاف چل رہے ہیں ان کے ہاتھوں زخم لگنے سے دنیا سے چلا جائے، شہید ہو جائے. اس سے شاندار موت کوئی نہیں ہو سکتی. حضرت علی المرتضیٰ جو تھے وہ عالم بھی تھے اور شہید بھی ہیں، یعنی کہ دونوں آپ کو اعزاز اللہ نے وہ عطا کیے کہ جو ہر ایک کے حصے میں نہیں آتے. آپ کا سب سے بڑا اعزاز یہ کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاب دہن، آپ کا سب سے بڑا اعزاز یہ کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پاک کو سب سے پہلے دیکھا آنکھ کھولی تو. آپ علیہ السلام کا سب سے بڑا اعزاز یہ کہ آپ نے جو گفتگو کی ہمیشہ وہ گفتگو کی جو اسوہ حسنہ سے سیکھی. آپ نے جو کچھ فرمایا وہ اسلام کے عین مطابق فرمایا. آپ کی تحقیق جو ہے وہ یعنی کہہ لیجئے کہ ایسی ہے جس کی نظیر نہیں ملتی. آپ کو اتنا بڑا عالم یعنی باب العلم قرار دیا گیا اور پھر آپ کو شہادت بھی ملی. یہ جو اعزازات آپ کو ملے سارے کے سارے یہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آپ وہ شخصیت ہیں جو ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بھی سوئے تھے. اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ پہلی رات تھی جس رات میں بڑے سکون سے سویا. مجھے یقین ہو گیا کہ صبح تک موت بھی میرے قریب نہیں آ سکتی، اس لیے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی صبح امانتیں لوٹا کر چلے آنا. کہا کہ صبح تک کی زندگی کی ضمانت میرے پیغمبر نے مجھے سنا دی تھی تو میں اتنے سکون سے سویا. تلواروں کی جھنکار تھی، علم تھا کہ جس بستر پہ سوئے ہیں یہاں پر مجھے قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن یقین کا عالم دیکھیے. کہا کہ آج مجھے موت بھی نہیں مار سکتی، اس لیے کہ صبح تک زندگی کی بشارت مجھے خاتم النبیین نے سنا دی. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بڑے پاک کمال صحابی، پاک کمال عالم. جب قبلہ تبدیل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر اللہ نے جب قبلہ تبدیل کیا تو منافقین اسلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کہہ رہے ہیں کہ بیت المقدس نہیں بلکہ بیت اللہ ہمارا قبلہ ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. کل کہتے ہیں کہ پیغمبر میں نہیں فلاں ہے. تو آپ نے حضرت علی مرزا تلوار سونت لیے کھڑے ہو گئے. کہا ہمیں غرض نہیں قبلہ شمال میں ہو، جنوب میں ہو، مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، جس طرف رخ مصطفیٰ ہو گیا وہی ہمارا قبلہ ہے. ہم نے قبلے کو نہیں رخ مصطفیٰ کو دیکھنا ہے. یہ آپ عشق کا مقام دیکھیے مولا علی کا کہ اور عشق تو ہے اس چیز کا نام جہاں تیقن سوال نہ اٹھائے. اور یہ جو فقر آپ کے پاس موجود تھا وہ روایت بنتا چلا آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غدیر کے مقام پر آپ کو یعنی بشارت مولایت سنائی تھی تو وہاں یہ کہا تھا اے لوگوں مجھے دیکھو میں خاتم النبیین خاتم الرسل ہوں، نبوت و رسالت پر مہر ہوں. اور علی کو دیکھو یہ آغاز ولایت ہے. آج ولیوں کے سبھی سلسلے جو ہیں وہ مولا علی سے ملتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ سے جا ملتے ہیں. اور جس نے فقر سیکھنا ہو، فقیری حاصل کرنی ہو، اسے مولا علی کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور ضروری ہے زندگی کا مقصد سمجھنے کے لیے، زندگی کا فلسفہ سمجھنے کے لیے، جرأت و بہادری و شجاعت کا فلسفہ سمجھنے کے لیے مولا علی کی ذات اقدس کو سمجھنا ضروری ہے. ان کی اس قائم کی روایت کو سمجھنا ضروری ہے جو انہوں نے اسوہ حسنہ سے سیکھی تھی. خدا ملے گا اگر نبی کو مانے گا، نبی ملیں گے اگر علی کو مانے گا. ویڈیو اچھی لگی تو چینل سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ ایسی کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.